تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے، قرآن کا علم فہم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں ایک پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ آج 17واں پارہ ہے اور 17ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ ابتدا میں ہی سورہ انبیاء ہے اور پھر آگے سورہ حج ہے۔ سورہ انبیاء وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ پاک نے اپنے کئی نبیوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا جو ذکر ہوا، ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بھی ذکر خیر ہوا، اور ایسا شاندار وہ ذکر مصطفیٰ اسی سورہ مبارکہ سورۃ الانبیاء میں موجود ہے کہ جو ہر زبان پر آیت مبارکہ جاری رہتی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور علیہ السلام کو جو رحمت للعالمین فرمایا گیا ہے، اس کا ذکر اسی پارے میں اور اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ کچھ اس کے مختصر مضامین پر گفتگو کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پہلی آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب نزدیک ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ حساب کتاب سے مراد یہاں آخرت کا حساب کتاب اور قیامت کا قائم ہونا، اٹھنا، اپنا حساب کتاب دینا۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں بطور خاص کفار کے لیے تو کہا گیا، اور آگے بھی ارشاد فرمایا ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم۔ ارشاد فرمایا کہ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ معاملہ یہ کہ کفار کے حوالے سے تو بیسک یہ آیت مبارکہ ہے کہ کفار اس چیز پر یقین رکھنے کے لیے تیار ہی نہ ہوئے، ایمان ہی نہ لائے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا۔ یہی کہتے تھے ہم سے پہلے بھی اتنے لوگ مر گئے دنیا سے، تو ایک عرصہ ہو گیا، اور طرح طرح کی شبہات پیدا کرتے تھے۔ اور یہاں سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اپنے وقت پر موت بھی ہے اور پھر اٹھایا جانا بھی ہے۔ مسلمان فقط موت کو کوئی ایکسپائر نہیں مانتا۔ کفار کہتے ہیں کہ ایکسپائر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں موت آ گئی، اور آئی اسی وقت جو اللہ نے مقرر فرمایا، اور پھر اٹھایا جائے گا۔ یعنی موت کے بعد بھی ہمیں اٹھایا جائے گا۔ قبر کے حساب کتاب ہیں، پھر آگے حشر ہے، قیامت کا دن ہے، اور قیامت کی تو کتنی صورتوں کے اندر، بلکہ مکی جتنی صورتیں ہیں اس میں بکثرت یہ حشر نشر قیامت کے دن اٹھائے جانے کا جو ذکر ہے، یہ مکی صورتوں میں بکثرت یہ مضامین ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بیسک تو کفار کے لیے بھی ہے، لیکن اپنے عام مفہوم کے اعتبار سے، کیونکہ یہاں الناس ہے، اقترب للناس، ناس جو ہے لوگ، اب اس میں یہ سارے اس اعتبار سے داخل ہیں۔ مسلمان بھی ہیں، بھلے عقیدہ رکھتا ہے، سب کچھ رکھتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، لیکن وہ اپنے اس حساب کتاب سے ہی غافل ہے
کیونکہ اس کی ظاہری جو زندگی، ظاہری معاملات ہیں وہ اس کے برعکس نظر آتی ہیں۔ تو یعنی اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسے جی رہا ہے کہ جیسے کچھ نہیں ہونا، مرنا ہے لیکن حساب کتاب یہ وہ بہت نارمل اس کو لیا جاتا ہے۔ اور معاذ اللہ کئی لوگ اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیتے ہیں اور ہلکا لے لیتے ہیں اور اپنی دنیاوی معاملات میں مست رہتے ہیں۔ علمان الحفیظ، تو یہ نصیحت ہمارے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے بھی۔ آگے بڑھتے ہیں، مزید گفتگو کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو۔ یہاں علماء کی اہمیت کو بھی بیان فرما دیا اور لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے عمل کرتے رہو اور اپنی مرضی سے سیکھے بغیر اپنی مرضی سے آپ زکوٰۃ اپنی ادا کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، تو بھائی جب سیکھیں گے نہیں تو ان چیزوں کو کیسے آپ کریں گے؟ علماء کی محتاجی ہوگی، اس کے بغیر کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ تو بعض چیزیں تو وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے، ایمانیات سے ہے، ضروریات دین سے ہے یا ضروریات اہل سنت سے ہے، یعنی وہ عقیدے سیکھنا سمجھنا کہ جن کی وجہ سے کسی بھی ضروریات دین میں سے کسی کا انکار لازم نہ ہے، یا وہ چیزیں جو ضروریات اہل سنت میں سے ہیں، کیونکہ اگر ان دونوں میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، یا تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا یا گمراہیت کے اندر چلا جائے گا۔ تو یہ چیزیں بھی سیکھنا عقائد کے حوالے سے، پھر اپنے فرائض دیگر تمام چیزیں ان کو باقاعدہ سیکھ کر اور علماء سے پوچھ کر ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو فرما دے تمہیں علم نہیں ہے تو پھر علماء سے پوچھو، پھر علماء سے پوچھو۔ ان کی محفلیں، ان کی مجالس کو وہ خیر کی مجالس کہا گیا ہے، وہ جنت کی کیاریاں کہا گیا ہے۔ علماء کے پاس بیٹھنے والا، ان سے محبت کرنے والا، اس کے اوپر تو بشارتیں عطا فرمائی، سوال کرنے والے، سوال کے جواب دینے والے، اور وہ ان کو سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے، یہ سارے وہ ہیں کہ جن کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں اچھا سوال کرنا نصف علم کہا گیا ہے، اچھا سوال کرنا یہ نصف علم کہا گیا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے پوچھنا، سوال کرنا، یہ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے رہنمائی لیتے رہیں، ان سے اس حوالے سے ہم پوچھتے رہیں۔ یہ دنیا میں بھی محتاج ہیں اور علماء کے ہم جنت میں بھی محتاج ہوں گے۔ وہ کیسے؟ فرمایا گیا کہ جب جنت میں اللہ اپنی عظیم نعمتیں دکھائے گا، عظیم نعمتیں، لوگ عظیم نعمتیں لیں گے، کھائیں گے اور طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، مزے لیں گے ماشاءاللہ۔ اب پھر اللہ فرمائے گا اور کچھ، تو یہ کہیں گے کہ بہت کچھ ہے، یعنی اب تو اور کیا مانگے۔ لیکن ان کو چونکہ علم نہیں ہوگا تو اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم علماء سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ تو یہ دین کے علماء کی طرف جائیں گے، ان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے یہ نعمت مانگو، یہ نعمت مانگو، یہ نعمت مانگو۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ علماء کی طرف محتاجی صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی یہ محتاجی۔ اللہ پاک ہمیں فرض علم کم از کم وہ ضرور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 20 میں اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے، وہ سستی نہیں کرتے۔ فرشتے ایسے ہیں کہ جو دن رات تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں، سستی نہیں ان میں۔ اچھا، پوچھا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان سے، کسی نے سوال کیا کہ یہ دن رات فرشتوں کے ذمے تو اتنے کام لگے ہوئے ہیں، یعنی کوئی بارش برساتا ہے تو کوئی رزق تقسیم کرتا ہے تو کوئی حفاظت کرتا ہے اور کوئی کرامن کاتمین ہیں وہ لکھتے ہیں، دن اور رات کے فرشتے الگ الگ ہیں، اور حاملین عرش یہ بھی ہیں۔ تو یہ اتنے فرشتے ہیں اور ان کے ذمے کام ہیں، پھر بھی وہ تسبیح کرتے ہیں۔ وہ تسبیح کیسے کر لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ کام بھی اپنی جگہ پورے ہوتے ہیں اور تسبیحات بھی ان کی چل رہی ہوتی۔ کیوں؟ کیسے؟ کہا کہ جیسے ہم سانس لیتے ہیں، یعنی فرشتوں کی تسبیح ایسے جیسے ہمارا سانس لینا ہے۔ اب یہ ہم سانس لیتے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، سانس بھی لے رہا ہوں نا، ظاہر ہے سانس بھی، آپ بھی سن رہے ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں۔ تو یہ میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا، اچھا اسی طرح ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں، اچھا ہم سو رہے ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں۔ سانس ہی نہیں آئے گا تو کہاں سے سوئیں گے، کہاں سے جئیں گے؟
تو فرشتوں کا ذکر اور تسبیح یہ ہماری سانس کی طرح ہے کہ ہمارے سارے کام بھی ہوتے رہتے ہیں اور سانس بھی چلتا رہتا ہے، سانس بھی چلتے رہتے ہیں، اور جس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو فرشتے بھی سارے کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی تسبیح بھی چلتی رہتی ہے، اور یہ سستی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، اتنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اتنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے، کوئی اور خدا ہوتا تو ضرور زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے۔ یہ ایک دلیل، کئی اور چیزوں کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ زمین آسمان یہ سب چیزیں یہ قائم ہیں تو اس لیے کہ ان کو چلانے والا قادر مطلق وہ صرف ایک ہے، وہ ہے رب کی ذات، اور کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا تو یہ فساد آ جاتا، پھر زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے، فساد آ جاتا۔ اس میں کیسے فساد آتا؟ یہ علماء کرام نے کئی اعتبار سے اس کے جو دلائل ہیں ان کو مثالوں سے سمجھایا کہ دو خدا ہوتے ہیں، ایک کچھ اور کرنا چاہتا ہے، یہ کچھ اور کرنا چاہے، ایک خدا کچھ اور کرنا چاہے تو بھی ٹکراؤ، تو بھی فساد۔ اچھا کہیں گے نہیں یہ خدا اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا، یا وہ خدا اس سے نہیں، تو اس کا مطلب ایک عاجز ہے، اس میں کوئی عاجز ہے، تو پھر عاجز ہے تو خدا کیسا؟ اچھا وہ کسی چیز کا ارادہ کریں، دونوں ایک ہی کام کا ارادہ کریں یا الگ الگ ارادے کریں، قدرت بھی ایک ہی جیسی ہے یا الگ الگ ہے، تو کئی اعتبار سے علماء کرام نے اس دلیل کو سمجھایا ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو پھر زمین کا نظام، آسمان کا نظام، کائنات کا نظام یہ درم برم ہو کے رہ جاتا۔ تو وہ ایک ہی ہستی ہے، اللہ وحدہ لا شریک، قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود پیدا ہوا نہ اس کے ہاں کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے، اس کی ہمسر کوئی نہیں، برابری کا کوئی نہیں، وہی ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ ان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، لیکن رب تعالیٰ ان کی تخلیق سے پہلے بھی موجود تھا، اور کب سے؟ وہ ہمیشہ سے، جب نہ جب ہے نہ کب ہے، جب کب اب، یہ تو سب کچھ بعد میں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ کل من علیہا فان، جو کچھ اس پر زمین پر ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ فنا ہونے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات کو بقا ہے، بقیہ کو فنا ہے۔ آگے کچھ مزید بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا بھی ایک بہت بڑا واقعہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے، اور یہ آپ نے توحید پر اس قدر آپ نے کام کیا اور قربانیاں دی ہیں، اور باقاعدہ ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا کسی اور کو خدا بنائے ہوئے ہیں، بتوں کو کسی اور کو معبود بنایا ہوا ہے اور اس کی معاذ اللہ پوجا کرتے ہیں، آپ نے ان کو یہ دعوت دی، وہ نہ مانے۔ خیر ایک دن ان کا کوئی ایونٹ تھا، کوئی موقع تھا، تو وہ اپنی عید کے یا اس خوشی کے موقع پر وہ وہاں سے باہر میلہ کہیں ان کا لگتا، وہ گئے، تو آپ نے کیا کہا؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور مجھے اللہ کی قسم تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ اب ہوا یہ کہ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا قَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو ابراہیم نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے ان کے بڑے بت کے کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اب جب یہ واپسی آئے تو دیکھا کہ سارے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے، یہ حیران، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ یہ ہمارے خداؤں اور بتوں کے ساتھ کس نے کیا کر دیا، بے شک وہ ظالم ہے، یہ کس نے یہ کام کر دیا۔ اچھا انہوں نے کہا کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہا ان میں کچھ بولے کہ ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اب جب یہ لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ کس نے کیا ہے، یہ ایسا کس نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟
قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کسی نے کیا ہے، ہاں تمہارا یہ بڑا بت ہے نا، بڑا خدا تمہارا ہے نا، اسی سے پوچھو، اگر یہ بولتے ہیں تو اسی سے پوچھو نا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتے، کچھ یہ تو بت بنا ہوا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں بولے گا، نہ کچھ بات کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر انہیں کیا کہا، قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ کہا کہ کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع دے کسی شے کا، نہ تمہیں نقصان پہنچائے؟ توف ہو تمہاری جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کیا تمہیں عقل نہیں؟ تم ایسوں کو پوچھتے ہو؟ یہ آپ نے ایک چوٹ کرنے کے لیے جو باتیں فرمائی۔ تو پھر وہ آپس میں انہوں نے کہا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا کہ اس کو جلا دو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو پھر اس کو جلا دو۔ اب وہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا گیا، آگ کے شعلے بھڑکائے گئے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ ناظرین کرام، دین کے راستے بعد کو بڑی بڑی تکلیفیں، اور انبیاء کرام کو تو بہت زیادہ آزمائشیں آئیں، بہت زیادہ آزمائشیں، اور بہت ستایا گیا۔ آگ میں ڈالا جانا اس سے بڑھ کر اور کیا؟ جبریل امین آ گئے اور آ کر پوچھا کچھ کہنا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ کہا نہیں، جس کے نام پہ جا رہا ہوں میرے حال کو بہتر جانتا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، میرا حال وہ بہتر جانتا ہے، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ اور آپ آگ میں چلے گئے، اور وہی آگ جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اللہ پاک نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر اور سلامتی والی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ٹھنڈک تکلیف دے، ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی والی ہو جا۔ جیسے ہی آپ اس آگ میں گئے تو وہ آگ پھولوں کا باغ آپ کے لیے بن گئی۔ تو یہ آزمائشیں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر آئیں، مگر وہ اس میں ایسے جبل استقامت بن کے رہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے سارے نبیوں کو ستایا گیا، مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ اچھا، حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی آزمائشیں اور پھر مصیبتوں پر صبر، اس کا بھی اسی پارے میں ذکر ہے۔ ساتھ اگر بات کریں حضرت یونس علیہ السلام اور وہ مشہور آیت کریمہ جس کا ہم ورد کرتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام، آپ نے جب لوگوں کو ایمان کے حوالے سے دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو وہ اپنے کفر اور شرک پر اڑے رہے۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے مقام پہ چلے گئے، اور آپ یہ گمان کیا کہ یہ میرے لیے ہجرت ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اتنا سمجھایا، اس کے باوجود یہ مانے نہیں ہیں، اس کے باوجود یہ اس طرف آئے نہیں ہیں، تو آپ نے ہجرت کر لی وہاں سے، اور یہی وہ سبب اور وجہ بنی کہ مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں، اور اتنے دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر آپ نے یہ جو کلمات کہے، سبحان اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمات کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو یہ دعا مانگی، یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ اسے پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ اگر اس مرض میں فوت ہو جائے گا تو شہید کا اجر ملے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو سارے گناہ بخشے جا چکے اس کے۔ اللہ پاک نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، سبحان اللہ، فرمایا تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں کیا تمہیں ایسے اسم کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جب اس سے دعا کی جائے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے، تو آپ نے یہی فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو کہا کہ یہ انہوں نے اندھیروں میں 3 بار کہی تھی، اندھیروں میں مطلب رات کا، پانی کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ میں، یہ اندھیرے تھے سارے، اللہ نے قبول فرمائی۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا سب مسلمانوں کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا قرآن میں یہ نہیں سنا فرمان
وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے انہیں بھی یعنی یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی ہے، ایسے مومنوں کو بھی نجات دیں گے، مومنوں کو بھی نجات دیں گے۔ تو ناظرین کرام، جب بھی کبھی کوئی ایسی مشکل، مصیبتیں، پریشانیاں، تو آیت کریمہ کا ورد کریں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ بہت گرم ہوتی ہے اس لیے لوگ اس کا ورد نہیں کرتے، یا یہ سنی سنائی باتیں بعد یہ کہتے ہیں کہ اس کو ورد نہیں کرنا چاہیے، یا 1.25 لاکھ ہو تو کریں۔ ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کو ابھی روایت سنائی کہ 40 مرتبہ بھی آپ کر سکتے ہیں، بلکہ جس بیماری میں آپ 40 مرتبہ کریں، شفا یابی ہونے پر پورے گناہ بخشے جانے کی بشارت ہے، اور اگر انتقال ہوتا ہے تو شہید کا اجر ہے۔ تو 40 مرتبہ کریں، 11 مرتبہ کریں، آپ جتنی دفعہ ہو سکے یہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ تو آیت کریمہ کا ورد ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک آیت مبارکہ جس میں فرمایا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، بے شک جن کے لیے ہماری بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفاسیر میں یہ بیان ہوا کہ یہ کون ہیں جن کے لیے الحسنہ کا وعدہ؟ فرمایا یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ فرمایا کہ تم میں سب برابر نہیں ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جہاد کیا، قتال کیا، یہ سب تم برابر نہیں ہو۔ اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، درجے میں زیادہ وہ ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا اور قتال بھی کیا، جہاد بھی کیا، وہ درجے میں زیادہ ہیں۔ لیکن آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ یہ بھلائی سے مراد جنت ہے، یعنی اللہ نے آپ حضور علیہ السلام کے غلاموں سے، صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اور اسی پارے میں اللہ فرماتا ہے لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون، اور وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے، یعنی ایک بھنک ہوتی ہے، اس صحابہ وہ حضور کے گئے کہ جو جہنم کی ایک بھنک، وہ آواز بھی نہیں سنیں گے، سبحان اللہ، اور اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اپنے دل جو چاہ دل نے اس نعمتوں میں رہیں گے، اور انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ تمہارا وہ دن ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی شان ہے۔ ہمارا عقیدہ ایمان، ہر صحابی نبی جنتی، صحابہ سارے قطعی طور پر جنتی، قطعی طور پر جنتی۔ ناظرین کرام، اسی پارے کے اندر اور اس صورت کے اندر جو ایک بڑا اہم ترین مضمون ہے اور حضور اسلام کی شان ہے، شان رحمت للعالمین ہے، وہ بھی اسی 17ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف فرمایا ہے، اپنی شان بیان کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اور اپنے محبوب کی شان رحمت للعالمین، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، رب انہیں پالنے والا ہے، محبوب ان کے لیے رحمت ہے، یعنی اس عالم میں جو کچھ ہے آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ جی ہاں، مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور کفار کے لیے بھی رحمت ہے۔ کفار کو آپ کی رحمت میں سے یہ حصہ ملا کہ کسی پر یک بارگی پورا ایسا عذاب نہیں آیا کہ وہ تباہ و برباد سب کے سب ہو گئے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دیں اور آپ ان میں موجود ہوں، اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں۔ تو آپ کی شان رحیمی، شان رحمت، اس میں نباتات ہو، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، مومن ہوں، کافر ہوں، یہ حضور السلام کی رحمت یہ ول تو سب کو وسعت کے ساتھ ہے، ہر ایک کو ملی ہوئی، بلکہ فرشتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ ملا ہوا ہے۔ ہاں، یہ فرق ضرور رکھنا چاہیے کہ مسلمان کے لیے حضور علیہ السلام رحمت دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں، کفار کے لیے دنیا میں وہ رحمت کا انہیں حصہ یہ مل گیا کہ ان کی شکلیں نہیں بگڑ گئیں، ان کو زمین میں دھنسا نہیں دیا گیا، اور یک بارگی عذاب والی صورت نہ ہوئی، یہ والے فوائد مل گئے۔
لیکن مسلمان کو دنیا میں بھی رحمت اور آخرت میں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نصیب ہوگی۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام عالم کے لیے رحمت ہے، اور عالم اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم، ما سوا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم کہلاتا ہے، تو آپ سب کے لیے، تو اس کا مطلب جس نے رحمت کرنی ہے اسے اللہ نے پھر وہ علم بھی عطا فرمایا ہے، وہاں تصرف کرنے کی قدرت بھی عطا فرمائی ہے۔ جی ہاں، ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ما کان و ما یکون، جو پہلے تھا اور جو بعد میں ہونے والا، سب کا علم بھی عطا فرمایا، اور آپ کو ایسی طاقت اور قدرت عطا فرمائی، اور ان چیزوں کو حضور اسلام کے ماتحت کیا ہے۔ تبھی تو اشارہ کریں تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے، آپ اشارہ کریں تو درخت اپنی جڑوں کو کھیڑتا ہوا حضور کے پاس آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اشارہ فرمائیں بلکہ آپ پاؤں کی ایڑی مارے تو وہ احد پہاڑ سکون طاری ہو جائے، اس کے اوپر سکون کی کیفیت طاری ہو جائے، یعنی گویا کہ پہاڑ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھتا ہے، یہ پہاڑ بھی سمجھتا ہے۔ تو درخت ہو، شجر ہو، حجر ہو، اچھا پھر صرف زمین ہی نہیں ہے، پھر زمین ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر چاند، سورج، بادل، بارش، یہ نبی پاک علیہ السلام نے کئی مرتبہ اس طرح کے جو واقعات ہوئے، آپ سے دعائیں منگوائی گئیں، بارش نازل ہوئی، حضور اشارہ کریں تو بادل چھٹ جائیں، یہ سرکار علیہ السلام کی شان رحیمی تو ہے۔ اور پھر امت پر کتنے رحیم ہیں، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، بے شک تمہارے پاس وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری لگتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت چاہنے والا، مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحمت فرمانے والا، سبحان اللہ، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر بہت رحمت اور بہت مہربانی فرمانے والا۔ اور یہ کریم آقا علیہ السلام کی رحمت ہی تو ہے، فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا حیات یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، وصال فرمانا یہ بھی بہتر ہے۔ وصال فرمانا کیسے بہتر ہے؟ فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں، جن کے اچھے ہوں گے میں اللہ کی حمد کروں گا، حضور علیہ السلام خوش ہوں گے، اور جن کے اعمال میں کمی کوتاہی ہوگی آپ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے۔ ناظرین کرام، ہمیں نبی پاک علیہ السلام کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو، آپ کی محبتوں کو، اور آپ نے امت کے لیے جتنے آنسو بہائے، آج ضرورت ہے امت بھی اپنے محبوب کو ویسے ہی یاد کرے، امت بھی اپنے محبوب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنسو بہائے، اور ان کی سنتوں کو اور ان کی سیرت کو مبارک کو اور ان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم قرار دے دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی یاد رکھیں دنیا کی بھی برکتیں اور بھلائیاں ہیں، آخرت کی بھی برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ 18ویں پارے کا کچھ خلاصہ پیش کریں گے۔ فی امان اللہ۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان